13 میں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے اور 4 سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم تمام کامیاب امیدواروں کو جو ہے وہ مبارکباد کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ نو منتخب قیادت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے مسائل کو بہتر انداز سے حل کرنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گی۔ الیکشن کا جو انعقاد ہوا وہ آپ کے موجود تھے اور وہ سارا دن جو ہے وہ رپورٹس کرتے رہے اور وہ ووٹرز کے ٹرن آؤٹ کے صبح کے ٹائم پہ کم ہونے اور بعد میں بڑھنے کا ذکر بھی کرتے رہے اور انہی کی رپورٹس کے اوپر الیکشن کمیشن نے پھر 1 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم ایکسٹینڈ بھی کیا تاکہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ اور تھرو آؤٹ پورا میرپور ڈویژن جو ہے وہ میرپور کی انتظامیہ، کمشنر صاحب نے، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی اور سب ڈپٹی کمشنر صاحبان نے، ڈی پی او صاحبان نے بڑی جو ہے وہ یعنی محنت سے اور بڑی کمٹمنٹ سے جو ہے وہ انتظامات کو جو ہے وہ کیا اور الیکشن جو ہے وہ ماس وائے ایک جگہ پہ جو LA9 ہے نکیال، وہاں پہ ایک فیملی کے درمیان جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ یعنی کچھ فیملی کے لوگ جو ہے وہ PMLN کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو کوئی 10 دن قبل جو ہے وہ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں PMLN کے ایک بہت ہی سینئر ملک عاشق صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو انہی گروپوں کے دوران وہاں پہ جو ہے وہ کوئی تصادم ہوا، دوبارہ فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 1-2 لوگ زخمی ہوئے۔ پہلے واقعے میں بھی 3 لوگ زخمی ہوئے تھے، تو اس میں بھی 1-2 لوگ زخمی ہوئے اور جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئی اور پورا دن کسی جگہ پہ بھی کوئی جو ہے وہ وائلنس یا کوئی جو ہے وہ ڈیمیجنگ واقعہ نہیں ہوا۔ معمولی جھگڑے جو ہے وہ جو ہو جاتے ہیں تو وہ بھی جہاں پہ جب بھی ہوئے تو فوری طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ مؤثر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ رولز اور ریگولیشن کے مطابق کارروائی کی۔ ایک حلقے میں جو LA6 وہاں پہ جو ایک امیدوار تھے انہوں نے خود جو ہے وہ ڈالے پہ لوگوں کو لیا کو 3-4 ڈالوں پہ اور انہوں نے خود پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جا کے بکسے اٹھانے شروع کر دیے، جلانے شروع کر دیے۔ تو اس کو پھر جب معلوم ہوا تو انتظامیہ نے، پولیس نے ان کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد فوری طور پہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا اور اس میں کیونکہ کینڈیڈیٹ ساتھ تھا تو اس کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا۔ دوسرے جو قتل کا واقعہ ہے اس میں بھی 6 لوگ جو ہے وہ کچھ کو موقع پہ اور کچھ کو بعد میں جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ اریسٹ کیا۔ تو اس طرح سے مجموعی طور پہ الیکشن جو ہے وہ پرامن، فیئر، فری، ایکسیپٹیبل اور کریڈیبل ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ 13 صاحبان جن میں 9 کا تعلق جو ہے وہ PMLN سے ہے اور 4 کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم ان سب کو جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بات امیر مقام صاحب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح رانا صاحب نے بات کی اور آپ سب کے نالج میں بھی کل سے چل رہا ہے اور آپ غور بھی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے کافی عرصے سے، تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کامیابی ہوئی، یہ کامیابی 2 قسم کی کامیابی ہے۔ ایک تو اسٹیٹ کی کامیابی ہے اور وہی AJK کی کامیابی ہے کہ اس طرح
ان حالات میں جو کچھ آپ سن رہے اور دیکھ رہے اور اس طرح وہی انتخابات کا انعقاد کرانا اور پھر اس میں اتنے لوگوں کہتے کہ کوئی نکلے گا نہیں تو وہی ٹرن آؤٹ بعض حلقوں میں میں نے دیکھ لیا کہ 60% بھی ہے اور کسی جگہ 40, 50, 60 تک بھی گئے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہی کشمیری عوام نکل گئے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہی ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں قیادت میں PMLN کامیابی ہوئی اور بہت بڑی کامیابی ہوئی سب کے سامنے. تو اس کامیابی کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا ہمارے لیڈرشپ سے لے کر اور ہمارے ورکروں وہی جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور جو لوگ یہاں سے گئے ان کا کیمپین کیا سارے ایک جان ہو کر انہوں نے کام کیا اور اس کے نتائج آپ کے سامنے. اور سب سے بڑی بات اس کامیابی میں رانا صاحب موجود ہے اور اس کی لیڈرشپ میں یہ ہمیں گائیڈ کرتا رہا. اور آپ میں سے میں چند لوگ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر موقع پر آیا بھی کرتے تھے. یہ کوئی نہیں اس طرح بات نہیں کہ اچانک اس طرح یہ اور ہم نے 1 سال سے محنت کی اور وہ آپ کے سامنے کئی لوگ یہاں شامل ہو گئے کئی لوگوں کے لیے ہم وہی گئے اور آپس میں اختلافات جو تھے جن کے ان کو دور کرایا ان کے پاس گئے تو ایک اچھی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ بات مطلب ہے کہ ان حالات اور اس طرح انعقاد میں جو رانا صاحب نے بات بھی کی الیکشن کمیشن کا ہم بھی مشکور ہے اس کے چیف کے بھی مشکور ہے اور وہی جتنی ایجنسی تھے وہی سیکیورٹی کا اس میں ان کا بھی عمل دخل لگا اور بہت اچھا رہا. انہوں نے بھی اچھا کیا اور ایز اے گورنمنٹ کے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سارے مل کر اور ایک ہی بات تھی کہ انعقاد ہونا ہے اور ضروری ہے اور اسی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا آپ کے سامنے. تو یہ بات ہے ٹھیک ہے آپ سوال بھی کریں گے مگر یہ بات جو لوگ کر رہے وہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہے. ساری محنت اور سب کچھ آپ کے سامنے جو محنت کی گئی ہے اور اس کی مین وجہ وہی ہمارے لیڈرشپ نواز شریف صاحب کی وہی ماضی حال اور مستقبل کو لوگ دیکھ کر انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا. اس الیکشن کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بعض لوگ بات کرتے کہ ریفیوجیز کی سیٹیں کام آدھے اس کا کیا بنے گا تو انہوں نے اس کے بغیر بھی ڈیسائیڈ کر دیا کہ وہی آپ دیکھ رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی طرح ہوگا. تو وہی بھی فیصلہ دیا کہ جو ویلی کے اندر لوگ رہ رہے ان کا بھی آپ نے دیکھ لیا تو ایک اچھا میسج گیا. اور ہم کہتے ہیں کہ وہی ہمارا مشن بھی ہے جو ان سے وعدے کیے گئے جو ان کی بات کی گئی انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. یہ بڑی ریلیونٹ بات کی امیر مقام نے. میں اس کو فردر جو ہے وہ انڈورس کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹیم ورک تھا اور یہ آلموسٹ ہم نے اس وقت سے ہی جب مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات شروع کیے تو اس وقت سے ہی پھر ہم نے جو ہے یہ تیاری کی. تو یہ ایک یعنی ٹیم ورک اور پوری چیزوں کو سمجھ کے اس کے مطابق بہت اچھے جو ہے وہ فیصلے ہوئے پارلیمانی بورڈ میں. اور اس کے بعد پھر اس مرتبہ ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ٹائم بھی دیا جو کہ پہلے GB میں نہیں ہو سکا تھا آپ کے علم میں ہے. تو وہ 2 دفعہ تشریف لائے اور انہوں نے بڑے جلسوں سے خطاب کیا اور انہوں نے جو وعدے کیے لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا اعتبار کیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں نے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں تو میں پھر خود بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ترقی اور آپ کے معاملات کو جو ہے وہ خود دیکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں پنجاب کی جو کارکردگی ہے میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کی اس کو بھی جو ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے انڈورس کیا ہے. پنجاب کے لوگ تو خیر کر ہی رہے ہیں لیکن انڈورس کرنا جو ہے یا ان کا اس کے اوپر اعتماد کرنا اور ایسے ہی اقدامات کا جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ خواب دیکھنا یا خواہش کرنا یا مطالبہ کرنا یہ بھی ایک
जो है वो बड़ा प्लस पॉइंट था PMLN के लिए. जी. राणा साहब, ये जिस किस्म की 2026 में हमने स्पेशली आज़ाद कश्मीर की सियासत में हमने देखा कि एक बार फिर इल्ज़ाम तराशी और जिस किस्म की मैं ये कहूँगा कि शायद सियासी लेवल पे हम जेनजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासत में कहीं ना कहीं बद तहजीबी का अंसर दोबारा से हम देख रहे हैं. क्या आपकी टीम वर्क का नतीजा तो था, लेकिन तासुर ये है कि आपने दोनों जमातों ने जिस किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, शायद ये कामयाबी उसका नतीजा भी है और लोगों को तहजीब की बात पसंद नहीं आती. इल्ज़ाम तराशियों के ऊपर लोग ज़्यादा काम करते हैं और आपकी बात को ज़्यादा उन्होंने, जिस तरह आपने करप्शन के इल्ज़ाम लगाए पीपल्स पार्टी पे, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद अतीक साहब ने भुट्टो साहब को जिम्मेदार ठहराया सकूत ढाका का, इसी तरह बिलावल साहब ने भी आपके ऊपर सियासी हमले किए. तो क्या कहीं ना कहीं ये इस किस्म की सियासत अभी बाकी है और वो कामयाबी में कहीं ना कहीं उसका असर है? देखिए, ये इल्ज़ाम जहाँ तक आप हमारे ऊपर रखना चाहें तो रखें, लेकिन आवाम को इसका ज़िम्मेदार ना ठहराएं कि वो शायद इन चीज़ों को जो है वो पसंद करते हैं. देखें, आवाम इलेक्शन में अदालत होते हैं. अदालत में 2-3 फरीक जो है वो जाते हैं और वो अपना अपना मुकदमा जो है वो अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में, वहाँ के हालात के पेश नज़र, वहाँ पे जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो उनके कारकुन हैं, उनकी जो है वो कंसल्टेशन के साथ तो वो अपना जो है वो केस पेश करते हैं. और जब भी कोई फरीक जो है वो अपना केस पेश करता है तो यकीनन वो अपने मुखालफ के जो है वो कमज़ोरियों को उछालता है या उनको बयान करता है और अपनी जो है वो अच्छाइयाँ ही बयान करता है. लेकिन फ़ैसला अदालत ने, जमहूरी रवैया ये है, पॉलिटिकल रवैया ये है कि जब अदालत फ़ैसला कर दे तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए और बात को जो है वो फिर जमहूरी अंदाज से जो है वो आगे बढ़ाया जाए. अगर हमारे मुखालफ जो बात अगर मुखालफिन ने की है तो हम उसे इसी जमहूरी स्पिरिट में लेते हैं और अगर किसी मामले की बुनियाद पे कोई इंक्वायरी वगैरह की कोई अगर बात आगे चलती है तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो फुली कम्पिटेंट है. जी. ये बताइएगा कि आपने अभी जो बात की है, ये जो अभी तल्खियां हम देख रहे हैं, ये जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान का आज़ाद कश्मीर का और पहला मरहला हुआ है, जो कुछ दोनों जमातों के दरमियान तल्खियां पैदा हो रही हैं, क्या इसके वफात में आपकी सबसे बड़ी जमात इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी और एक बड़ा नंबर उनके पास है, तो क्या ये असरात वफात में भी नजर आएंगे और क्या वफात में जो इस वक्त मुस्तहकम है हुकूमत, क्या उसको खतरात हो सकते हैं? नहीं, देखिए, इसमें जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जब आपने फिर जो है वो इलेक्शन लड़ना है तो फिर आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ कहना तो है, तकरीर तो आपने करनी है, अपने मौक़िफ़ को पेश करना है और अपने मुखालिफ की कमज़ोरी बयान करनी है. तो मामला ये है कि ये एक इस यानी अमल को आप इस तरह से क्यों देखते हैं कि जी हमने उनकी इज़्ज़त नहीं करनी या हम उनको जो है वो इस तरह से जो है वो हम उनको नहीं समझते. हम आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एक बड़ी पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी का जो है वो सरबराह समझते हैं. उनका हमेशा बड़ा जमहूरी रवैया होता है. वो एक यानी जमहूरी की क़यादत को जो है वो लीड कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं. उनका पूरा इज़्ज़त है, उनका पूरा एहतराम है. लेकिन उन्होंने अगर कोई बात की है जो उन्होंने मुनासिब समझा कि उनके लोग सामने बैठे हैं और वो ये बात सुनना चाहते हैं तो उन्होंने की है और उसके जवाब में अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने की है. लेकिन ये बात इससे ये मुराद लेना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो, यही तो एक बात है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इंतखाबात में जो भी जो है वो, अगर आपने जब इंतखाब मुकाबल लड़ना है तो फिर वो तो मुकाबला तो आपने हर चीज़ में करना है.
لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب عدالت کا فیصلہ آ جائے، جب لوگوں کا فیصلہ آ جائے، اگر لوگوں کی جو ہے وہ فیصلہ سپلٹ آتا ہے تو اٹ مینز کہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بننی چاہیے، تو پھر بنائی جائے۔ یہ جس پارٹی کا یہ رویہ تھا کہ جی میں ہوں اور باقی کوئی نہیں ہے، میں ہوں تو میں کسی کو نہیں مانوں گا، میں کسی کے ساتھ، آپ کے علم میں ہی ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 24 کے الیکشن کے بعد پہلے جو ہے وہ کسی اور جماعت کو کہا تھا کہ یہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں، لیکن جب ان کا پھر کیا جواب تھا وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونے کے باوجود، کیونکہ ہمیں بھی یہ معلوم تھا کہ سپلٹ مینڈیٹ ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن وہ بھی لڑے، ہم بھی لڑے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ تقاریر میں اور خطابات میں جو ہے وہ ایک لمٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، ایک لائن جو ہے وہ کراس نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہلے مرحلے میں زیادہ نہیں، کوئی ایک آدھ مرتبہ ضرور کراس ہوئی ہوگی ان کی طرف سے بھی، ہماری طرف سے بھی، لیکن ہماری طرف سے بلاول بھٹو عزت بھائی صاحب کی عزت میں، ان کے احترام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی نے وقت سے پہلے ہی پریس کانفرنس شروع کر دی تھی کہ جی وہاں پہ گاندھی ہو رہی ہے، چھپے لگ رہے ہیں، کیا کہ انہیں اپنی ناکامی نظر آ گئی تھی؟ نمبر 2 کہ وزیر اعظم آپ کے سابقہ وزیر اعظم آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ تقریر پہ کہا تھا کہ میں میاں شہباز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں کا وزیر اعظم بنایا جائے، کیا کہ اس کے لیے کوئی کام شروع ہو گیا کوئی؟ نہیں، یہ تو انہوں نے ایک یعنی ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ میں خود جو ہے وہ اگر میری پارٹی کا وزیر اعظم ہوا تو میں خود اس کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ معاملات کو دیکھوں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو الیکشن کا حصہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ الیکشن تو نہیں لڑ رہے۔ تو باقی آپ نے جو بات کی ہے کہ وقت سے پہلے پیپلز پارٹی جی، نے پریس کانفرنس شروع کر دی۔ دیکھیں کل 9 بجے تک تو پیپلز پارٹی نے کسی جو ہے وہ ٹھپے کی یا دھاندلی کی یا ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ 1-2 پروگراموں میں میرے ساتھ تھی، تو انہوں نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی، لیکن دیکھیں جس طرح سے ایک حلقے میں ایک پٹواری صاحب جو ہے وہ 2 پریزائڈنگ افسر کو ایک جگہ پہ لے کے آئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جس کے گھر لے کے آئے وہ پیپلز پارٹی کا بندہ تھا، اور پھر وہ پٹواری صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی طرف سے تھے، تو وہ پکڑے گئے وہاں پہ، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، ان کو بعد میں جو ہے وہ انٹروگیٹ بھی جو ہے وہ کیا گیا۔ تو ہم نے وہ جب بات ہوئی تو ہم نے بھی بات کی تھی، ہم نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ میڈیا میں آ کے بات کی کہ جی یہ دیکھیں یہ ہوا ہے، اور یہ الزام بھی چوری یاسین کے اوپر تھا۔ اب چوری یاسین ہی دوسرے حلقے میں جو ہے وہ شاید الزام لگا، چوری یاسین کے اوپر الزام تھا کہ یہ چوری یاسین نے جو ہے یہ اس کا پٹواری ہے اور اس نے یہ سارا کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جب ہم نے اس ایشو کو ریز کیا تو چوری یاسین کے باقی پٹواری دوڑ گئے تھے، وہ انہوں نے پھر کام نہیں کیا۔ تو پھر دوسرے حلقے میں جو ہے وہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا، لیکن دیکھیں الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے اور وہاں کی انتظامیہ نے، حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہماری نظر میں تو انہوں نے اپنی بھرپور ذمہ داری کو نبھایا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پہ ان کو کوئی یعنی اعتراض ہے تو وہ اپنا انکوائری کروا لیں، وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی پٹیشن دائر کریں، جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کریں۔ رانا صاحب، حیدر شرازی جی حیدر صاحب، رانا صاحب اقتدار میں آتے ہوئے رنگ اور رویے بدل جاتے ہیں۔ آپ دوسروں سے توقع کرتے تھے کہ وہ
اگر بلوچستان میں کوئی ہزارہ مارا جاتا ہے، کوئی دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے، کوئی انسان کا قتل ہوتا ہے تو حکومت استعفے دے۔ اس وقت آپ فتح کا جشن منا رہے ہیں، راولا کوٹ میں 21 لاشیں گر چکی ہیں اور میر پور میں فائرنگ ہو رہی ہے، تو ایسے میں آپ دوسروں سے تو توقع کرتے تھے کہ وہ استعفے دے دیں، خود اس وقت فتح کے جشن کے بجائے اگر وہاں پر مسائل کے حل کی طرف جاتے تو زیادہ کیا بہتر نہ ہوتا، کیونکہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے اور کشمیریوں کے بالخصوص دلوں کو جیتنے کے بجائے آپ الیکشن کر رہے ہیں اور اقتدار کی رساکشی ہے، پھر تو واسرائے یہاں سے بھیج دیں، وہاں پہ بس حکومت وہ کرے، عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے وہ ایک تقریر ہے، اور وہ تقریر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے خلاف نہیں، بلکہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے جو ہے وہ خلاف جو ہے یہ الفاظ آپ نے بیان کیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن وہ کیا آزاد کشمیر کے آئین کے مطابق 4 اگست 2026 سے پہلے ضروری نہیں تھے اور ہونے نہیں چاہیے تھے؟ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا برا ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میر پور میں جو ہے وہ کوئی فائرنگ ہو رہی ہے، تو میر پور میں کل سارا دن ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہر حلقے میں آپ کے نمائندے موجود رہے ہیں، ان میں سے سب کو آپ پوچھیں کیوں نہیں انہوں نے رپورٹ کیا کہ میر پور میں جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ میر پور میں جو ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم نے بائی کاٹ کیا، لوگ ووٹ نہ ڈالیں، اور ان کا اعلان یہ تھا کہ ہر بازار میں ہر گلی میں لوگ دھرنا دیں اور لوگوں کو روکیں۔ کسی جگہ پہ پورے ڈویژن میں آپ کو کوئی 10 بندے نظر آئے ہوں کہ وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کو روکنا، عوامی رائے کو روکنا، عوامی مینڈیٹ کو روکنا، یہ کہاں کی تحریک ہے اور یہ کہاں کا جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کا حل ہے؟ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ مسائل کو حل کرتے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس مسئلے کو حل کرتے؟ کوئی مسئلہ ان کا آپ کے علم میں ہے؟ میرے ساتھ بیٹھ کے تو انہوں نے 38 جو مسئلے پیش کیے تھے، ہم نے تو بیٹھ کے ان کے ساتھ سارے پورے کیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلح ہو کے جو ہے وہ مظفر آباد یا میر پور پر قابض ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ مسلح لوگ جو ہیں وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو کنفرنٹ کریں، ان کے اوپر فائر کریں، اور جو ہے وہ یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں، یہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے انڈیا حملہ کر دے کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم نے جا کے جو ہے وہ فلاں جگہ پہ قابض ہو کے بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ان کے ساتھ اگر مذاکرات ہم نے نہیں کیے، ہمیں آپ مورد الزام ٹھہرائیں، ہم ان کے ساتھ 8 10 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں یا آزاد کشمیر کی حکومت حل کر سکتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان حل کر سکتی ہے، تو آپ ہمیں آپ بیان کر دیں۔ ہمیں تو انہوں نے جتنے مسئلے بتائے، وہ بجلی کی قیمت بتائی، وہ گند پہ سبسڈی بتائی، وہ اسکولوں کی بلڈنگ، سڑکیں، وہ کیا اپنا ٹرانسفارمرز اور بجلی کا نظام، وہ تو ساری چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ باقی اگر کوئی مسئلہ انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے اور آپ تک پہنچا تو آپ فرما دیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو میر پور ڈویژن کا پہلا مرحلہ تھا الیکشن کا، وہاں سے آپ 9 سیٹیں اور تقریباً جو ابھی تک کے نتائج کے مطابق وہ 4 سیٹیں جو پیپلز پارٹی ہے وہ جیت چکی ہے، لیکن کوٹلی میں ایک سیٹ ایسی بھی ہے میرے ذرائع کے مطابق، آپ کو پہلے ہی امیر مقام صاحب نے اس حوالے سے سفارشات دی تھی کہ آپ یہاں پر یہ ٹکٹ جاری نہ کریں اس حوالے سے، کیونکہ اس ٹکٹ سے 2 جو سیٹیں ہیں وہ ہم ہار جائیں گے، اور وہ واقعی آپ ہار چکے ہیں۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹکٹ دینا وہاں پر آپ کی غلطی تھی یا کیا وجہ ہوئی ہے وہاں پر؟ دیکھیں، یہ جو رزلٹ سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ اپنا جو ہے 13 سیٹوں میں 11-2 بھی ہو سکتا تھا۔ اور دیکھیں، پارلیمانی بورڈ میں بہت سینئر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں،
जो भी फैसला وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اس کے اوپر اسیسمنٹ کرتے ہوئے لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. تو فیصلے ہمیشہ جو ہے وہ یعنی جب ہو جائیں تو ان کو صحیح مانا جائے, ان کے اوپر پوری محنت کی جائے, اور بعض اوقات ان کا کی پرفیکشن جو ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. تھینک یو جی. وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام اور مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ